اگلا نقطہ 14 نمبر نقطہ، حق کا انکار اور باطل کا اثبات۔ حق کا انکار کر دینا اور باطل کو مان لینا، باطل کو ثابت کرنا۔ کہتے ہیں ان کل ما تقدم مبنی علی قاعدۃ وہی النفی والاثبات فیتبعون الہوى والظن ویعرضون عما جاءت به الرسل۔ یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ جو بھی ان میں چیزیں دیکھنے میں آئیں اہل جاہلیت میں، یہ دو چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ ساری چیزوں کو آپ دو چیزوں میں جمع کر سکتے ہیں۔ جاہلیت کی جتنی خرافات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے، سن چکے، ان دونوں برائیوں کو دو چیزوں میں جمع کر سکتے ہیں، نفی اور اثبات، انکار اور اقرار، نہیں ماننا ماننا۔ کیا نہیں ماننا اور کیا ماننا؟ کہتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ الْهَوَى وَالظَّنَّ۔ اقرار کس چیز کا؟ خواہشات کا اور گمانوں کا۔ خواہش پرستی، جو جی میں آیا کرنے لگ گئے، حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں، یا اسی طرح سے گمان کی بنیاد پر عقائد گھڑ لینا، عظمتیں اپنی طور پر بنا لینا، عبادات کے طریقے بنا لینا، ہم کو صحیح لگتا ہے کا مطلب صحیح ہے، اس میں برا کیا ہے؟ آپ بدعات میں مبتلا کسی انسان سے پوچھیں کہ بھئی آپ یہ کیوں کرتے ہو، 12 ربیع الاول کا جلوس کیوں نکالتے ہو، یا فلاں چیز کیوں کرتے ہو، آپ کہے گا اس میں برا کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ آپ میت کو قرآن کیوں بخشتے ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا غلط ہے۔ آپ دیکھیے ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اہل باطل کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ چیزوں کو ان کی جگہ پر نہیں رکھتے، بلکہ ان کی جگہ سے کہیں بھی جہاں ان کا جی چاہے رکھتے ہیں، اور وہ عمومات سے استدلال کر کے اپنی طرف سے تفصیلی مسائل گھڑتے، اس کو یاد رکھیں۔ مثلا عمومات سے استدلال کرنا، اس مسئلے میں جیسے ہم نے دیکھا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا یا اس دن خوشیاں منانا، دلیل کیا ہے؟ وہ اما بنعمت ربک فحدث، تیرے رب کی نعمت کا تذکرہ عام کر، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کر۔ اب کہتے ہیں دیکھو یہ جو ہم سلام وغیرہ پڑھتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے اور اللہ کی نعمت ہے، لہذا ہم اس کو بیان کرتے ہیں، یہی دن آپ کو ملا۔ تو آپ ایک عام چیز کے لیے آپ نے ایک خاص بنیاد بنائی، خاص کی دلیل کہاں ہے؟ کوئی آدمی مثال کے طور پر کوئی وقت بتایا کہ اسی وقت پر سبحان اللہ کہنا، رات کو 3:05 پر سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اب کوئی آدمی کہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ رات کے 3:05 پہ؟ تو کہے غلط ہے، سبحان اللہ بولنا غلط مانتے ہیں آپ ذکر کے دشمن ہیں، آپ شیطان ہیں۔ اب کہ ہم ذکر کے دشمن نہیں، عمومی ذکر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دیا ہے ہم کو، ذکر کرو، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اب آپ اپنی طرف سے جب قید لگا رہے ہو تو یہ غلط ہے۔ ہم قید کے مخالف ہیں، جس کو نبی نے عام رکھا تو اس کو مقید کیوں کرتا ہے، تو اس کو خاص کیوں کرتا ہے؟ اس وقت پر یہی کیا جائے، سبحان اللہ ہی بولنا چاہیے، الحمدللہ نہیں۔ اپنی طرف سے تفصیلی اضافے عام باتوں میں کرنا یہ ہمیشہ سے اہل بدعت کا طریقہ رہا ہے۔ مثلا قبر پر اذان دیں گے، اذان زندوں کے لیے دے کر وہ نہیں آ رہا، یہ کب آئے گا؟ لوگوں کو اذانیں دی جاتی ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، آرام کرتے ہیں، دکانوں میں وہ نہیں آتے ہیں، زندہ ہو گئے۔ اب اس پہ اذان دے کے کریں گے کیا؟ زندگی میں تو کبھی بلایا نہیں نماز کو، اس کو اب مرنے کے بعد کر رہا ہے کہ نہیں ہم شیطان کو بھگاتے ہیں۔ کوئی دلیل نہیں۔ اب کہا جائے تو دلیل کیا دیں گے؟ عمومی دلیل ہے، ایک خاص عمل کے لیے، ایک خاص شکل کے ساتھ عمل کے لیے، خاص جگہ پر عمل کرنے کے لیے عمومی دلیل ہے۔ کیا؟ دیکھیے شیطان بھاگتا ہے، حدیث میں آیا ہے، تو اس کو آ کے شیطان جب بھڑکائے گا قبر میں سوال جواب کے وقت میں تو وہ بھاگے گا، حالانکہ کوئی دلیل نہیں کہ قبر میں آتا ہے، مرنے تک حدیث میں بھی ہے جب تک ان کے بدن میں روح ہے میں کوشش کرتا رہوں گا، حدیث میں روح رہنے تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے، اس کے بعد بس نہیں چلتا اس کا۔ تو قبر میں کوئی ذکر نہیں شیطان کا، لیکن اپنی طرف سے گھڑ لیا عقیدہ اور کہا کہ ہم یہ جب اذان دیتے ہیں شیطان بھاگتا، نمبر 1۔ نمبر 2، سوال پوچھا جاتا ہے اس کو
من ربک ما دینک من نبیک اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کو یاد آتا ہے وہ, ہم اس کو یاد دلا رہے ہیں. اگر یہ واقعی صحیح ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرتے, لیکن اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے فلسفہ گھڑنا, تو گمان کی بنیاد پر بغیر دلیل کے چیزوں کو ثابت کرنا, یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا وَيُعْرِضُونَ عَمَّا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ, اور جو رسول لے کر آئے اس سے اعراض کرنا ہے, اس کو نظر انداز کرنا ہے, اس کو چھوڑ دینا. عجیب بات یہ کہ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود, اور یہ ہم لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں, مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود. حالانکہ آپ اس کو یاد رکھیے, آپ ان سے پوچھیں گے ایک آدمی اگر نماز میں اتحیات پڑھ رہا ہے پہلا, اور اگر اتحیات ختم کرنے کے بعد درود پڑھے تو صحیح ہے, کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے پڑھ لیا. تو حنفی عالم کہے گا سجدہ سہو کرنا پڑے گا تجھ کو. کیوں؟ درود پڑھنا غلطی ہے, آپ شروع کیجئے. اب یعنی مجھ سے درود پڑھنے میں غلطی ہو گئی؟ نہیں, اس کی جگہ نہیں ہے. اچھا, تو آپ جتنے سارے اعمال کر رہے ہیں اس کی جگہ ہے, وہ دلیل ہے اس کے لیے. آپ سوچئے, اب آپ اس کی جیسے بھولے بن جائیے. آپ کہیں لیکن درود پڑھنے میں کیا غلط ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھنے سے منع کرتے ہو. میرا جی چاہتا ہے بھائی کہ میں اتحیات میں پہلے, اتحیات کے بعد تشہد میں درود بھی پڑھوں, وہ نہیں پڑھ سکتے, درود سے منع کرتے آپ. وہاں اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے امام کا کہنا ہے, ہمارے مسلک میں ایسا ہے کہ پہلے اتحیات میں صرف تشہد میں اتحیات پڑھیں گے تشہد میں, اور دوسرے میں درود پڑھا جائے گا. اگر آدمی اللہم صلی علی محمد بول دیا اتنا, سجدہ سہو واجب ہو گیا اس کے اوپر. ایسی بڑی غلطی کیا کہ بغیر غلطی قبول کیے اس کی نماز نہیں ہو سکتی. یا اسی طرح سے آپ دیکھیں فاتحہ, آپ بے نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ کہ نہیں. کیوں؟ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میں جہری میں نہیں پوچھ رہا, میں سری میں پوچھ رہا ہوں. فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو ہے نہیں اس میں. تو یہاں پر جب امام پڑھ ہی نہیں رہا ہے تو میں سنوں کیا؟ تو اب میں پڑھوں تو چلے گا؟ نہیں. کیوں؟ ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. مطلب پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی, یا غلطی ہوگی, یا سجدہ کرنا پڑے گا, جو بھی فتویٰ دے گا وہ. اب ہر آدمی الگ ہوتا ہے, ایک ہو کے بھی ضروری نہیں ایک ہو. کوا ایک کے نزدیک حلال ہے, ایک کے نزدیک نہیں ہے. بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں, جنگلی کوا, علاقائی کون سے کوے معلوم نہیں, لیکن ان میں بھی اختلاف ہیں. ایک فاتحہ مانتا ہے, ایک نہیں مانتا ہے, یا ایک یہ چیز مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا ہے. تو حنفی ہونے کے باوجود بھی اختلاف ہے. اب آپ دیکھیں کہ فاتحہ اور درود ٹھیک ہے بھائی, زندگی نماز میں نہیں, مردے کی نماز میں تو پڑھنے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہ وہاں بھی نہیں پڑھ سکتے آپ. جنازے کی نماز میں اب بتائیے کون فاتحہ پڑھ رہا ہے صحیح واقعی جو پڑھنا چاہیے؟ جنازے کی نماز میں سنت سے ثابت ہے فاتحہ, وہاں نہیں پڑھیں گے, لیکن اس کے علاوہ الگ سے فاتحہ پڑھ کے اس کو بخشیں گے. اس کی دلیل نہیں ہے, اس کا اہتمام ہے. اس کی دلیل ہے, اس کا ترک ہے, اس سے اعراض ہے. یہی مصیبت ہے. فاتحہ وہاں ہے, حالانکہ درود کی بھی دلیل ہے. ابو عوانہ جہاں تک مجھ کو یاد ہے روایت میں موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعتیں پڑھی تہجد کی, اور اس میں آخری 8ویں رکعت میں آپ نے اتحیات کے بعد درود بھی پڑھا. اور عمومی روایت سے تو ابن قیم اور بہت سارے علماء نے استدلال بھی کیا ہے کہ درود پڑھنا چاہیے ہر اتحیات میں. بہرحال اس میں اختلاف ہے, لیکن یہ ہے, کوئی کسی نے یہ نہیں کہتا کہ آپ کو غلطی کا سجدہ سہو کرنا پڑے گا. لیکن آپ دیکھیں گے احناف جو ہمارے بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہیں, وہ غلطی ہے. تو آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ درود کے دشمن ہو, فاتحہ کے دشمن ہو, اس لیے کہ آپ نماز میں نہ درود مانگ رہے؟ نماز جیسے عمل میں درود غلطی ہے, عام حالات میں نہیں ہے. نماز میں غلطی, نماز میں فاتحہ پڑھنا غلطی ہے. کیوں؟ اگر نیکی ہے تو نماز میں تو اور بھی بڑی نیکی ہو جانا چاہیے بھائی. ایک آدمی نماز میں ایک نیکی کر رہا ہے تو اور بھی بڑی نیکی ہو جانا چاہیے. نہیں کہا نہیں. کیوں؟
اس لیے کہ مسلک میں ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے مسلک میں ثبوت نہیں ہے لیکن حدیث میں مل رہا ہے نا. اب یہاں پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ حدیث کے مطابق ہم کریں یا مسلک کے مطابق کریں. تو واقعی علم سے اعراض کرنا اور ایسی چیزوں کو ماننا جن کا ثبوت نہیں ہے، یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے. اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ خواہش، ظن، میں جو سمجھا، مجھے لگتا ہے، میرا کہنا ہے، یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے. یہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ابلیس. وہاں سے شروع ہوا یہ مصیبت. لہذا ہمارے لیے کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا، اسلام کا مطلب ہم تسلیم ہیں، مان لینا بھائی، میں نہیں، اللہ اور اس کا رسول جو بتایا وہی. جب تک کہ آدمی اپنا بت نہ توڑے اس کی توحید صحیح نہیں ہوتی ہے. سارے بت آدمی توڑ دیتا ہے، ایک باقی رہ جاتا ہے، وہ توڑنا ضروری ہے. میرا اپنا بت، میں سمجھتا ہوں، میرے ذہن میں یہ ہے، میری رائے ہے، میرا کہنا ہے، مجھ کو تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے. تو کون ہے؟ تیرا کام یہ ہے کہ تم مانے، اپنے آپ کو چھوڑ. کئی باتیں صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی لیکن ماننا پڑا. حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھیں یا اور بھی مقامات آپ دیکھیں، نہیں سمجھ میں آتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نفس کے خلاف ہونے کے باوجود بھی انہوں نے تسلیم کی. ہم دب رہے ہیں، ان کی گھٹی میں تھا کہ نہیں دب سکتے کسی سے، بھائی تھوڑے ہوں زیادہ ہوں کچھ نہیں، ہم نہیں دبیں گے کسی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاہدہ کیا جو ان کے بہت ان کو تکلیف اس میں کی ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ انکار کریں. مانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انہوں نے مانا، جنہوں نے کہا تھا ہجرت کے وقت میں جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے میرا پیچھا کر سکتا ہے. تو ایسے لوگ تھے وہ. تو یہ مصیبت اہل جاہلیت کی تھی کہ جس کا ثبوت ہے اس کا انکار کرنا یا اس سے اعراض کرنا، ان دلیلوں سے آنکھ بند کر لینا، اور جس چیز کا ثبوت نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تلاش کر کے لے آنا. اور اسی سے سارے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، حق زائل ہو جاتا ہے یا حق دھندلا ہو جاتا ہے اور باطل قرار پکڑتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے.